और सुनाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खप्पे के साथ मैं हूं इम्तियाज़ में। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स, इजरायली प्राइम मिनिस्टर जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी कि जब प्रेस से बात कर रहे थे, तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बातें कहीं जिससे न सिर्फ यूरोप ने रद्द किया, गल्फ कंट्रीज ने रद्द किया, पाकिस्तान ने रद्द किया कि वो टेक ओवर करेंगे गजा स्ट्रिप के ऊपर और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जॉर्डन, इजिप्ट फ़लस्तीनियों को वहाँ आबाद करने दें। मतलब ये सोच जो थी, यानी कि एक इम्पीरियलिस्ट सोच है। और दूसरा, और वहाँ जिस तरह उस कोस्टल बेल्ट को रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं, इससे पहले यही आइडिया उनके सन इन लॉ ने, जेराड कुशनर ने ये बात कही थी, अगर किसी को याद हो। ये वही आइडिया है। अब जिनका होमलैंड है, आप उनको कैसे भेजेंगे? उनकी मर्जी के बगैर कैसे भेजेंगे? ये आपको पता है, ब्रिटिश दौर में जो कॉलोनीज जिस तरह होती थी, ये उसी तरह की एक सोच है डोनाल्ड ट्रंप की। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में रहे हैं, मिडिल ईस्ट को देखा है उन्होंने। मोहतरम जनाब जफर इलाली साहब मेरे साथ हैं। अब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है जफर साहब? जी बिल्कुल आ रही है। जफर इलाली साहब, आपने बहुत करीब से देखा है अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को, क्योंकि आप पाकिस्तान के टॉप लीडिंग डिप्लोमेट रहे हैं। क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट्स को? कोई नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं ये? देखिए, ये टैक्टिक्स ये है कि इजराइल को खुश करो, इजरायली लॉबी को खुश करो, और अमेरिका में इजरायली लॉबी बड़ी तगड़ी है तो उनको अपने साथ रखो, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो हर मुल्क ने इनकार किया है। कनाडा ने तो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं टेलीविजन पे कर नहीं सकता, और दूसरे अरब मुल्क जो है, और बल्कि कोई एक मुल्क नहीं अभी तक पता चल रहा है कि कोई ऐसा सपोर्ट किया हो ऐसे स्टेटमेंट को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप बन रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। मोहतरम जनाब जफर इलाली साहब, एक तो आपको पता है जिस तरह के टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एब्सर्ड आइडिया, उसी के साथ ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ हैं कि आप किसी को फोर्सबली, यानी कि उसको डिस्प्लेस करें। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, जैसे आपको पता है, नेतन्याहू तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि ये जेनोसाइड है, उसका अरेस्ट वारंट है। उसको, वो आदमी जो इज एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, उसको साथ बिठाया है, और वो और ये दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। दूसरे मुल्क में तो ये अरेस्ट होता, नेतन्याहू दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, वो हंस रहा है, इसके बातों पे वो हंस रहा है। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, उम्र में नहीं हुआ है कि एक वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़ा होके, वो जो प्रेसिडेंट कह रहा है वायलेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉज, और इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे। ये तो कभी बेमिसाल बात है। ये बताता ये है कि यूएन, इंटरनेशनल लॉ, इनको किसी चीज का फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर इनके पास है। माइट इज राइट, यही है इनका मोटो। जफर इलाली साहब, जिस तरह उन्होंने कहा कि ईरान वुड बी ऑब्लिरेटेड, आपको पता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आपको पता है कि इस तरह की धमकी किसी सावरन मुल्क को, आपको पता है एक चीज। दूसरा, यूएसए एड को आपने जिस तरह बंद किया है, 2, तीसरा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकला अमेरिका। क्या कहेंगे? तो ब्लिटरेटेड बिल्कुल, मगर ये तो कब से कह रहा है नेतन्याहू। वो जो 5 मुल्कों का नाम दिया था, जो नेटो कमांडर वेस्ली क्लार्क ने पूरी दुनिया को बताया था 10 साल पहले, कि सीरिया, लीबिया, इराक, और 2 और मुल्क जिसमें ईरान चौथा मुल्क था, और पाकिस्तान का भी नाम है,
یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان کو بھی ایم کر رہا ہے، مگر یہ کہنے نہیں چاہتے ہیں ابھی، اس لیے ان سب ملکوں سے وی آر دی اونلی نیوکلیر پاور۔ ایران کے پاس اگر ہے یا نہیں ہے نہیں پتا کسی کو، مگر یہ ایک بات پکا ہے، اگر ان کو، میرے خیال میں ایران کے پاس اب تک اگر ہے تو ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، اس کی ٹریگر میکنزم ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے، وہ شاید استعمال نہیں کر سکتے ہیں ابھی تک۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ ابھی اٹیک کریں اور اس کو اوبلیٹریٹ کریں، جیسے سیریا کا ملٹری کیپبلٹی 340 نائٹ ریٹس کے بعد اوبلیٹریٹ ہو گیا ہے، ان کے پاس ملٹری سیریا کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں ظفر ہلالی صاحب، آپ کو پتا ہے جو طاقتور ممالک ہیں جس طرح سعودی عربیہ ہے، آپ کو پتا ہے، اور ٹرکی ہے، ان کا کیا آپ کو رد عمل آپ کو پتا ہے؟ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، بینجامن نیتن یاہو نے بھی کہا کہ ایک نارمل ٹائز، یعنی اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، اس نے جو استعمال کیا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن اور نارملائز ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ سعودی عربیہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہے جو ٹرمپ نے کہا ہے، اب اس پہ وہ تو مکر تو نہیں سکتے، انہوں نے کہہ دیا، اناؤنس کر دیا، بلکہ کوئی ایک ملک نہیں ہے جو کہا ہے کہ جو اس نے کہا ہے فلسطینیوں کے بارے میں، غزہ کے بارے میں کہ وہ جا کے ری سیٹل ہوں گے ایجپٹ میں اور جارڈن میں، دونوں ملکوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو دیر از نو سپورٹ واٹس ایور۔ اب خرید فروخت پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ میں خود پرسنلی نیگوشیٹ کروں گا، حالانکہ دونوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی نیگوشیشن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھیے یہ جلد سے جلد یہ پتہ چل جائے گا، اور میرے خیال میں اس کے دوران یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیسا کریں۔ نیتن یاہو کو تو تلا ہوا ہے کہ ایران کو اوبلیٹریٹ کرو، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ بھی کیا کیا اس نے جب اپنے پہلے ٹرم پہ، اور کیا کیا کہتا رہا ایران کے ساتھ یہ کرنے والا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑا ڈینجرس سچویشن ہے، اور فرینکلی میں تو خیال ہے کہ مسلمان ملک اور OIC ابھی ایمرجنسی سیشن کو ان کو کرنا چاہیے اور سیدھا اور بھی باتیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، اینڈ دیٹ اٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ اگر یہ ہو گیا اور ایسے جو ملک طاقتور پھر آ کے آپ کو نوچ کے چلے جائے گا، آپ کی ٹیریٹری لے جائے گا، پھر تو یہ دس از کیا آپ بتا سکتے ہیں، یہ chaos، it is complete utter chaos، ورلڈ آرڈر ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسی کے ساتھ ٹیرف، جس طرح میکسیکو ہو، کینیڈا ہو، ان کے اوپر ٹیرف جس طرح امپوز کیا، تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے انہوں نے کوئی اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا، بیک ڈاؤن ہوا، آپ کو پتا ہے، اور جس طرح انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں آپ کو پتا ہے۔ اسی کے ساتھ چائنا نے کاؤنٹر میئرز کیے، انہوں نے بھی ٹیرف امپوز کیا ہے USA کے اوپر۔ کافی ممالک نے، جس طرح کولمبیا ہے آپ کو پتا ہے، جس طرح یعنی کہ گرین لینڈ آپ کو پتا ہے، کینیڈا کے حوالے سے، پاناما کینال کے حوالے سے، وہ ان کی اینیکسیشن چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا امریکہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے جدھر تک ٹیرفس ہے، وہ ٹیرفس امریکہ پہ بھی بہت برا اثر ہوگا، لوگ بے روزگاری ہوگی امریکہ پہ، ہر چیز مہنگا پڑ جائے گا، بے روزگاری ہوگی، اور چائنا میں تو اب ایک ایکٹ سے انہوں نے $1 ٹریلین کا نقصان آلریڈی کروا دیا امریکہ کا، اور وہ ہے انہوں نے جو ریلیز کیا ہے کچھ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں مفت انہوں نے دنیا کو ڈیپ تو سیک امریکہ کا خیال تھا کہ اس سے پیسے بنیں گے۔ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں میرے خیال میں یہ چلے گا نہیں، اور یہ ایک سائیڈ شو ہے، یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ میرے خیال میں ایکچوئل جو ہے اسرائیل کا انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنا اور ایران کو اوبلیٹریٹ کرنا، پاکستان کو فرینکلی ڈی نیوکلیئرائز کرنا، اور ہو سکے تو ڈس انٹیگریٹ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیرف وائرس جو ہے اس کا اثر کوئی خاص نہیں ہوگا، اور امریکہ پہ بھی سب سے برا اثر
चाइना तो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसका जीडीपी तो अमेरिका से बड़ा है। सही। तो चाइना पे असर कम होगा जी, असल असर अमेरिका पे भी होगा। कनाडा ने तो कह दिया है, कनाडा ने तो बल्कि अमेरिका पे सैंक्शन लगा दिए, उन्होंने कहा हम उनको तेल नहीं बेचेंगे। अगर अमेरिका को कनाडा तेल नहीं बेचा तो तेल किधर से आएगा और किस कीमत पे आएगा? वेलकम ब्रदरिन, मुझे ज्वाइन किया है एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं मोहतरम जनाब जी.आर. बलोच साहब, पाकिस्तान के टॉप लीडिंग एम्बेसडर रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। जिस तरह आपको पता है एक प्रेस ब्रीफिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ उस टाइम भी टेक ओवर करना गजा के ऊपर, अब जिनका होमलैंड है, आपको पता है इंटरनेशनल कानून भी ये इजाज़त नहीं देता कि कहीं आप कब्जा करें जाके। ये किस तरह की सोच है, आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक गए हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना एक खास मखसूस अंदाज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को के ऊपर बात करने का, जिसको अंग्रेजी में ग्रैंडोइस्ट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। आते ही उन्होंने कनाडा को कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाएं, एक स्टेट बन जाएं 51st, और अनफॉर्चुनेटली उसने एक वजीर आजम को जो अपना उसका पड़ोसी है उसको गवर्नर करके मुखातिब किया। इसी तरह मेक्सिको के सिलसिले में कुछ कहा। तो एक लिहाज से उसकी जो अंदाज खिताब है उसमें वो एक एहतियात और वो जो हसासियत होती है, जो डिप्लोमेसी का जो जरूरतें होती हैं वो नहीं रखता। वो एक बिजनेसमैन है तो उसका वो अंदाज है बोलने का। लेकिन इसके पीछे कुछ और चीजें भी जरूर हैं, और ये चूंकि बात कही गई उस वक्त जबकि ये बात डिमांड ही नहीं की गई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये प्रेसिडेंट जो है यूएस का उसने प्रपोज किया, जिसको उसने फिर सपोर्ट किया। बल्कि अगर आप देखें उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो मैं भी देख रहा था, जिसमें नेतन्याहू बजाते खुद वो अचंभे में था कि ये क्या कह रहा है, क्या ये उसके कान दुरुस्त सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्टिव अमेरिका में, और उसका इस वक्त जो असर जो है और उसका बहुत सारा पेनिट्रेशन भी है ट्रंप के कैबिनेट में, तो ये लाजमन ये काइट फ्लाइंग जरूर होगी कि देखें दुनिया में क्या इसका आता है रिस्पॉन्स। क्योंकि ये बात तो पता है हमें और तय है कि वो एक लॉन्ग टर्म जो प्रपोजल है उनका, या एक स्कीम है, अनफॉर्चुनेट शैतानी स्कीम कहूंगा मैं उसको, ग्रेटर इजराइल की, वो तो नहीं छोड़ रहे, अभी तक नहीं छोड़ रहे और ना शायद आगे छोड़ेंगे। उसके लिए हमें अरबों को भी जो है वो रेडी रहना पड़ेगा, और इसी तरह से इस्लामिक उम्मा को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि ऐसी कोई वायलेशन ना हो। तो ये बहुत रिडिकुलस है स्टेटमेंट कि आप किस तरह से 2 मिलियन लोगों को वहां से उठा के अपने जिनके घरों को आपने पहले तबाह किया। और तो एक लिहाज से तमाम जो एनालिस्ट हैं वो भी एग्री करते हैं, और मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये एक एथनिक क्लींजिंग का अगला स्टेज होगा जो मुकम्मल करेगा, जिसको नेतन्याहू और उसके जो खूनख्वार जो उसका रजीम है उसने शुरू किया था। तो ये मुमकिन नहीं है, ये कानून इजाजत नहीं देता, इंटरनेशनल अखलाकियात नहीं देती, सियासत नहीं इजाजत देती इस चीज की। जी साहब, आप खुद रहे हैं, आपको पता है, नकबा आपको याद होगा, जिस तरह लाखों लोग निकले थे, वो जॉर्डन भी गए, इजिप्ट भी गए, दूसरी जगह भी, आज तक उनकी कोई वापसी नहीं हुई। ये भी आपके सामने है। उसी के साथ जॉर्डन ने और इजिप्ट ने इसको रिजेक्ट किया है कि हम, जॉर्डन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम जंग तक जा सकते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा आपको पता है, इससे पहले भी आपको पता है जिस तरह ट्रंप हाइट्स वहाँ बना, जिस तरह एम्बेसी को शिफ्ट किया गया, आपको पता ये चीज़ें माजी में भी हुई हैं, ये कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं है। और तीसरा आपको पता है कि नेतन्याहू अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकली आपको पता है वो बड़े वीक हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी बुरी तरह गिर रही थी। इसके बाद आपको पता है एक बड़ा उनको सपोर्ट मिली है, न सिर्फ अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर भी। क्या कहेंगे? डेफिनेटली वो ये एक डिविसिव, दोनों जो लीडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो पोलराइजिंग लीडरशिप के ज़ुमरे में आती हैं।
ٹرمپ کا بھی یہی حال ہے کہ اس نے اپنے پورے ملک کو ڈیوائڈ کر دیا ہے بٹوین ڈفرنٹ سیکشنز اینڈ فیکشنز. اسی طرح سے نتن یاہو بھی ایسا جو ہے وہ اسرائیل کا لیڈر رہا ہے جو کہ امن کی طرف نہیں جاتا, ڈویژن کی طرف جاتا ہے, تقسیم کی طرف جاتا ہے, اور اس کا صرف جو ان دونوں کا محور جو ہے کہ بھی کس طرح سے ہم پاور میں رہے اور کس طرح سے اپنے وہ جو مضموم ان کے عزائم ہیں زیونسٹ کے ان کو کس طرح اکمپلش کیا جائے. تو یہ ایک بڑا انہولی الائنس ہے دونوں کا. وی ہوپ کہ جس طرح سے آپ خود بتا رہے تھے کہ عرب ورلڈ کی طرف سے, دنیا کی طرف سے بڑے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہے, جارڈن کی طرف سے آئی ہے, اور باقی بہت سارے عرب ملکوں نے اور مسلمان ملکوں نے بھی کہا ہے, اور انفیکٹ ایون سم یورپین کنٹریز ہیو, جرمنز ہیو سیڈ اٹ, فرینچ ہیو سیڈ اٹ کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ اٹ ول بی اے جینوسائڈ, اٹ ول بی ایتھنک کلینزنگ ہوگی اور یہ عالمی قوانین کے خلاف ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو, اور کسی حد تک انہوں نے پھر واپس بھی لے لیا ہے اس کو. اس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بعد میں اس کی کلیریفیکیشن کی کوشش کی ہے, کور کرنے کی, کہ نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ان کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی کنسٹرکشن کیسے ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خام خیالی تھی جو کہ گرینڈوس اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ جیت کے نشے میں وہ کہہ گیا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی ممکن ہوگا کہ یہ کر سکے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ڈپلومیسی کے کچھ نامز ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر ان اسکرپٹڈ آتے ہیں وہ ہمیشہ, اور اسی طرح بات کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ریئل اسٹیٹ کے ڈیل میکر انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کہا ہے. بارگننگ ٹیکٹکس کہتے ہیں, یہ تھریٹننگ جو ہے یا تھریٹننگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھریٹ کریں کسی نہ کسی طرح تو وہ ٹیبل پہ آئیں گے. کسی نہ جس طرح کینیڈا, جس طرح میکسیکو انہوں نے جس طرح بیک ڈاؤن کیا, آپ کو پتا ہے یہ وہی اسٹریٹجی ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. جی ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس میں ایک چیز وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ ڈیل میکر کے طور پہ پیش کرتا ہے, اور ڈیل میکر کا میں بتاتا ہے کہ میں اپنی میکسیملسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ انتہائی اس کو آگے کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اس سے کنسیشن لیتا ہے. لیکن دیکھیں ملک جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ چلتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں سب سے بڑی کرنسی کریڈیبلٹی آف دیٹ کنٹری ہے. تو اگر یہ اسی طرح سے رہا امریکہ کا, تو امریکہ کی کو بہت نقصان ہوگا. اس کا جو سافٹ پاور تھا, جو اس کی اخلاقی قوت تھی لوگوں کے اوپر, دنیا کے اوپر, وہ بڑی ضروری ہے. صرف فوج کی بنیاد پر یا صرف طاقت کی بنیاد پر وہ عزت نہیں پا سکے گا, وہ لیڈرشپ نہیں کر سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا اس کا, تو وہ جو مقام اتنے سالوں تک رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کا, اور کولڈ وار کے بعد بھی جب سوویت کے بعد, وہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کھو بھی سکتا ہے, اور بلکہ کھونے کے بہت سارے, جب وہ اپنے الائز کو اس طرح سے کرے گا, باقی ملکوں کو کچھ نہیں بات چیت کرے گا, اپنے ملک کے اندر اس طرح ڈیوائڈ پیدا کرے گا, تو میں بہت برا مستقبل انفارچونیٹلی دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے اتنی بڑی طاقت جو پرامیننٹ ہے وہ اگر اس طرح چلتی رہی تو اس ملک کا کیا ہوگا, اس کے جو پڑوس میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور دنیا کے نظام کا کیا ہوگا. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. جی آر بلوچ صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے ناظرین. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے اکیڈمک ہیں, تجزیہ نگار ہیں, رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں, بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. طارق خلیل صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس غزہ کے حوالے سے ٹیک اوور کروں گا, اور اس کو ایک آپ کو پتہ ہے کہ کوسٹل ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایسی چیز بناؤں گا, اور وہاں کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہیں اور ری سیٹل کیا جائے گا. ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں پوری دنیا سے, یورپ سے, چائنا سے, پاکستان سے, اور امریکہ کے اندر سے, اور گلف کنٹریز سے بھی, اسٹیٹ سے, یہ اس کو رد کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی پروگراموں میں ہم نے ایک گریٹر اسرائیل کی بات کی. ہاں, یہ ایک ایسی ٹریپ ہے عربز کے لیے
جس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ صاحب کا آئیڈیا نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے یہ نیتن یاہو کا ہی آئیڈیا ہے جو وچ ہیز بین سولڈ ٹو مسٹر ٹرمپ. اب اگر اسرائیلی اس کو غزہ اسٹرپ کو خالی نہیں کرتے تو وہ سیز فائر وائلیشن بھی ہوتی اور دنیا بھی شور مچاتی اور دوسری پاورز بھی، صحیح، اور جنگ پھر شروع ہو جاتی. تو یہ ایک ایسا ٹریپ ہے کہ جی ان کو سیٹل کرو. یہ تو ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوئی مسٹر ریبیو نے پریس ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ آپ لوگ اس پرپوزل کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور مسٹر ٹرمپ کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹیمپریریلی باہر سیٹل کیا جائے اور اس کو پھر ری بلڈ کر کے پھر شاید ان کو واپس بلایا جائے. تو دیر از آلریڈی کیا اس کو کہنا چاہیے یو ٹرنس ہیو اسٹارٹیڈ. ہاں، اینڈ آئی تھنک ورلڈ پاورز لائک چائنا اینڈ رشیا اور دوسری جو پاورز ہیں ان کا کیا اسٹانس ہوتا ہے یہ چند دنوں میں. آلدو on the face of it they rejected it, but how far they can go to stop Mr. Trump for this? I think جہاں تک چائنا کا تعلق ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ ہاٹ وار کی طرف نہیں جاتے، صحیح، بیکاز ان کے جو اسٹیٹڈ گولز ہیں ٹو 2035 تک to attain certain level of economic and militarily superiority, they will not like to hinder that. جہاں تک تعلق ہے رشیا کا، they are involved in Ukraine war، اور ان کے ہاتھ دیکھیں سیریا میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو انوالو ہونے سے بچایا اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا. تو یہ بڑی پریکیریس سی سچویشن ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اگر مسٹر ٹرمپ فورسز وے تو اسٹیٹ تو آلریڈی اکوپائڈ ہے بائی اسرائیلیز. ابھی جو تھوڑی دیر ہوئی میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا ڈیفینس منسٹر آف آئی ڈی ایف کی کہ دے ہیو ڈائریکٹڈ دیئر ٹروپس ٹو انشور ٹو ویکیٹ غزہ اینڈ آسک دا Gazians to start moving voluntarily and they will be helped. اور اگر وہ نہیں جاتے تو پھر میرا خیال ہے زبردستی کی جائے گی. تو میرا خیال ہے things are going to be little bad both for the Arabs and for the world. صحیح سر. اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہیومن رائٹس کونسل سے نکلنا، یو ایس اے ایڈ تقریباً 122 ممالک کے اندر آپ کو پتا ہے وہ تقریباً 46 بلین آپ کو پتا ہے. نہ صرف ہنگر آپ کو پتا ہے، اور جہاں آپ کو پتا ہے انتہائی بیماریاں، ڈیزیز ہے، ویکسینیشنز ہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے آپ کو پتا ہے، اور اس کو جس طرح وہ ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا کٹ آپ کو پتا ہے CIA ایف بی آئی آپ کو پتا ہے اس طرف بھی گئے ہیں آپ کو پتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں، جو سیز فائر ہے، جو ڈیل ہے سیز فائر اور ہاسٹیج ڈیل، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک یو ایس ایڈ کا تعلق ہے، جو امریکن آفیشلز ہیں دے ہیو میڈ اٹ ویری، جو تھنکنگ ہے جو وہاں کی ان کی، کہ یو ایس ایڈ کے بہانے جو فنڈنگ جاتی تھی وہ این جی اوز کو جاتی تھی، صحیح، اور وہ این جی اوز ور یوزڈ بائی CIA فار دی اسٹریٹجک پرپز آف دی امریکن پالیسی. اس میں اگر 10% یا 20%، 30% نیڈی لوگوں کو جاتا تھا، اور 60-70% فنڈنگ ڈائیورٹ ہو جاتی تھی فار دی ادر آپریشنس، CIA کے آپریشن ہیں، دوسرے ہیں، ٹو ماڈیفائی اوپینین آف دی پیپل. اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے نفرت کرتے تھے، ایڈ بھی جا رہی تھی اور نفرت
یہ تھنکنگ ہے جو کہ ایڈوائزرز ہیں مسٹر کارٹر کے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ مخالفت تو امریکہ کے اندر بھی ہے کہ جی ایڈ کو نہ کاٹا جائے، اور کانگریس میں سے بھی آوازیں ہیں. صحیح. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیر ول بی اے ڈراسٹک کٹ ان دا ایڈ. شاید ریزیوم ہو لیکن بہت تھوڑی کر کے ہوگی، بہت ہی سلیکٹو طور کے صحیح. اوپر. دس از مائی اسیسمنٹ، آئی مے بی رانگ. آخری سر 1 منٹ ہے کہ غزہ آپ کو پتا ہے سیز فائر جو ڈیل ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو امریکن فورس چیز فائر چلتی رہے گی، کیونکہ امریکن جو ہیں دے آر دی گارنٹر اینڈ دے آر دی پاور. تو میرا اپنا خیال ہے یہ جو لل ہے ان دا فائٹنگ دے ول کنٹینیو. اور آج ایک حماس کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو مسٹر ٹرمپ. سو آئی تھنک بیک ڈور چینلز آر آلریڈی ورکنگ. بڑی مہربانی محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح اس طرح ہی یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور سیز فائر جو ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے حماس نے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، بیک ڈور چینل پہ وہ بھی ہو رہا ہے، اور امریکن نے جس طرح اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. ناظرین ان سے اجازت، اللہ حافظ.